بسم الله الرحمن الرحيم. قصة آدم عليه السلام. آدم عليه السلام هو أبو البشر وأول الأنبياء، ولما أراد الله تعالى أن يخلقه قبض قبضة من جميع الأرض بأنواعها المختلفة في اللون واللين والصلابة والطيب والخبث، لهذا صار الناس مختلفين في ألوانهم وأخلاقهم، ثم بل هذا التراب بالماء حتى صار طينا لازبا، أي يلزق بعضه ببعض، ثم تركه حتى يبس فصار كالفخار، والفخار هو الطين بعد أن يطبخ، ثم نفخ فيه من روحه. آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد اور پہلے نبی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جس کو اس نے ساری زمین سے لیا تھا، جس میں مختلف رنگوں کی مٹی تھی، بعض سخت اور بعض نرم، بعض اچھی پاک اور زرخیز تو بعض خبیث اور بنجر تھی۔ اسی لیے انسان بھی مختلف رنگ و اخلاق کے ہوئے۔ پھر اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندھا یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ سوکھ کر فخار یعنی پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری جیسی ہو گئی، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ نے اپنی روح پھونکی، اس سے مراد وہ روح ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے جو اس کی شرف اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، جیسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول وغیرہ۔ دوسری قسم کی نسبت جو اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ اللہ کی صفات ہیں جو غیر مخلوق ہیں، جیسے ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام وغیرہ۔ فأكرم الله آدم بأن خلقه بيده الكريمة. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو معزز بنایا کہ اس نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جیسا کہ آیت میں ہے، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالین، یعنی اللہ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اسی طرح شفاعت والی حدیث میں ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے تو ان سے کہیں گے، انت ابو البشر خلقك اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ وامر الملائکۃ فسجدوا لک، یعنی آپ انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح آپ میں پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کا سجدہ کریں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، یہ بہت ساری آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور اس کا ارشاد ہے، بل یداہ مبسوطتان، یعنی اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ لیکن اللہ کا ہاتھ نہ کسی انسان کے ہاتھ جیسا ہے اور نہ ہی کسی اور مخلوق جیسا، کیونکہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اور اللہ کا فرمان ہے، هل تعلم له سمیہ، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ کا ہاتھ اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اسے بیان کیا ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ یہ حقیقی ہاتھ ہے جیسا کہ اللہ کی شان کے لیے لائق ہے، جن کی کیفیت ہم نہیں جانتے، البتہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی مخلوق سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں، یہ کسی مخلوق جیسا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے معنی کو پھیرتے ہیں جیسا کہ بعض گمراہ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا نعمت ہے۔ ایسا کہنا گمراہی ہے، کیونکہ اس کا یہ معنی نہ ہی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیا، اور ایسا کہنا اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ ونفخ فيه روحا كريمة خلقها سبحانه وتعالى، وشرف هذه الروح بأن نسبها إليه سبحانه فقال ونفخت فيه من روحي، فصار آدم إنسانا سويا مكرما. وكان الله تعالى قد أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم إذا سواه ونفخ فيه الروح،
فسجدت الملائكة جميعا امتثالا لأمر الله وتحية وتكريما لآدم عليه السلام. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس روح کو پھونکا جسے اس نے پیدا کیا، اور اس روح کو اپنی طرف منسوب کر کے اسے شرف بخشا، جیسا کہ اس کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ لہٰذا جب آدم میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ مکمل باعزت انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب وہ آدم کو پوری طرح بنا کر تیار کر لے اور ان میں روح پھونک دے تو وہ ان کا سجدہ کرے۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اور آدم علیہ السلام کی عزت افزائی کرتے ہوئے انہیں سجدہ کیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اللہ کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری میں تھا، کیونکہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ایسا کیا، اور اللہ کے حکم کو ماننا اللہ کی عبادت ہے۔ نیز یہ سجدہ احترام کا سجدہ تھا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ ہو چکا ہے، اور اب احتراماً بھی غیر اللہ کا سجدہ کرنا جائز نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ جب وہ شام سے لوٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کر لیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ شام میں تھے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے علماء اور بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، یعنی ایسا مت کرو، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کی اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کی عزت افزائی کرتے ہوئے انہیں سجدہ کیا تھا۔ ولم تسجد عبادة لآدم لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله تعالى وحده، ولما سجدت الملائكة أبى إبليس أن يسجد بسبب حسده لآدم على تفضيل الله له وتكبره على أمر الله، فلعنه الله وطرده من رحمته، ولذلك كان الحسد والكبر من أسوأ الصفات وأقبح الأخلاق۔ فرشتوں نے سجدہ عبادت نہیں کیا کیونکہ عبادت کا سجدہ اللہ اکیلے کے سوا کسی کے لیے نہیں کیا جاتا۔ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا مگر ابلیس نے حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے آدم کی فضیلت جو اللہ نے انہیں دی تھی دیکھ لیا، جس سے وہ تکبر میں آ کر اللہ کے حکم کا انکاری ہو گیا، لہٰذا اللہ نے اس پر لعنت کی اور اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا۔ اسی لیے حسد اور تکبر بہت ہی برے صفات اور بدترین اخلاق میں سے ہیں۔ ثم قال الله لآدم اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله۔ یعنی اللہ نے کہا جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو جو بیٹھی ہے سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو وہ گئے اور انہیں السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ثم أسكن الله آدم الجنة وخلق له من جسده امرأة اسمها حواء لتكون زوجة له، وأباح لهما أن يتمتعا بكل ما في الجنة من طعام وشراب إلا شجرة واحدة قال لهما لا تقرباها، ولكن الشيطان وسوس لهما وحلف لهما بأنهما إذا أكلا منها ضمن البقاء والخلود في الجنة طول الأبد۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کے جسم کی ہڈی یعنی پسلی کی ہڈی سے ایک عورت کو بنایا جن کا نام حوا تھا، تاکہ وہ ان کی بیوی بنے۔ ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر کھانے پینے کی چیزوں کو حلال کیا کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں سوائے ایک درخت کے جس کے قریب جانے سے انہیں منع کر دیا گیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ دلایا اور ان سے قسم کھا کھا کر کہا کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ اور جنت میں رہو گے۔ فاغترا بقسمه وظنا صدقه فأكلا من الشجرة فلما ذاقا الشجرة انكشفت عوراتهما وأخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يلصقان الورق بعضه ببعض ليستترا به وناداهما ربهما معاتبا فقال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولكونهما ندما واستحيا من الله وخافا منه فقد قبل الله توبتهما وعفى عنهما فإنه العفو الكريم التواب الرحيم۔ اس کی قسم کھا کھا کر کہنے سے آدم اور حوا کو دھوکہ ہو گیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور جو ہی انہوں نے ایسا کیا ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، جسے چھپانے کے لیے انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کر دیا۔ اس پر ان کے رب نے انہیں عتاب کرتے ہوئے آواز دی اور کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ دونوں اپنے کیے ہوئے پر نادم اور شرمندہ ہوئے اور اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ وہ یقیناً درگزر اور کرم کرنے والا ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ ثم أهبط الله آدم وحواء وإبليس إلى الأرض وحذرهما منه وأخبرهما بأنه عدو لهما ولذريتهما وحذرهما أن يطيعاه لأنه لا يأمر إلا بالشرك والبدع والفواحش والمعاصي ولأنه ينهى عن التوحيد والسنة والطاعات والأعمال الصالحات، فمن أطاع الله وعصى إبليس فوحد الله دخل الجنة، ومن عصى الله وأطاع إبليس فأشرك بالله دخل النار والعياذ بالله۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم، حوا اور ابلیس کو زمین پر اتار دیا اور آدم اور حوا کو ابلیس سے آگاہ کر دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ ابلیس ان کا اور ان کی اولاد کا دشمن ہے، تاکہ وہ اس کی بات ماننے سے خبردار رہیں، کیونکہ وہ صرف شرک، بدعات، فحش اور گندی باتوں اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور وہ توحید و سنت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ تو جو اللہ کی بات توحید کے ساتھ مانے گا اور ابلیس کی نافرمانی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ابلیس کی بات مانے گا اور اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، والعیاذ باللہ، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔